کی قربانیوں کی بدولت پہنچا ہے۔ میرے عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھ لیں کہ سارے صحابہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے، نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے سارے صحابہ خود چل کر آئے ہیں، لیکن ان سارے صحابہ میں فقط حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اسلام کی ضرورت پڑی ہے، اور اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت پڑی ہے۔ سارے صحابہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جن کو اسلام نے قبول کیا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سارے صحابہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں اسلام نے جرنیل اعظم مراد رسول فاروق اعظم جیسے جرنیل کو قبول کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ لفظ عمر میں 3 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ بلند آواز۔ ایک حرف عین ہے، دوسرا حرف میم ہے، اور تیسرا حرف را ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عمر کی عین علی المرتضیٰ سے ہے، اور عمر میں میم محمد مصطفیٰ سے ہے، اور عمر کی را رب سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر یہ علی المرتضیٰ کا انتخاب بھی ہے، عمر محمد مصطفیٰ کا انتخاب بھی ہے، اور عمر رب کا انتخاب بھی ہے۔ جس نے عمر کا انکار کیا اس نے حضرت علی کا انکار کیا، جس نے عمر کا انکار کیا اس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور جس نے عمر کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب اس وجہ سے ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی ہے، اور حضرت عمر محمد مصطفیٰ کا انتخاب اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، دین کی عزت کے لیے، کلمے کو امت تک پہنچانے کے لیے، اور اسلام کو مقام دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے اللہ سے عمر ابن الخطاب مانگا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کا انتخاب اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو جہل اور عمران ان دونوں میں سے حضرت عمر ابن الخطاب کا انتخاب کر کے اسے محمد کے قدموں میں بچھا دیا، محمد کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے بھی آسمان پر حکومت کی ہے اور کر رہا ہے، زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہے اور اللہ کر رہے ہیں۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں فاروق اعظم جب منصب خلافت پر بیٹھے تو اہل مورخین بتلاتے ہیں کہ فاروق اعظم نے بھی منصب خلافت پر بیٹھ کر آسمان پر بھی حکومت کی ہے، زمین پر بھی حکومت کی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی تمام صفات کا عکس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ڈال دیا۔ وہ کیسے ڈالا کہ اللہ نے عناصر اربع پہ حکومت کی ہے اور اللہ کر رہا ہے۔ عناصر اربع کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ایک آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اللہ آگ پر بھی حکومت کر رہے ہیں، پانی پر بھی، مٹی پر بھی، ہوا پر بھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عناصر اربع پر حکومت کی ہے، آگ پر بھی کی ہے، ہوا پر بھی کی ہے، مٹی پر بھی کی ہے، پانی پر بھی حکومت کی ہے۔ بلند آواز سے بول تو لیا کرو یار، اسی میں اتنا اہم عنوان ہے اور زبانیں آپ کی بند ہیں، آپ بولیں گے تو باہر کے لوگ بھی ذرا اندر آئیں گے، انہیں بھی پتہ چلے گا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پھر اس سے آگے چلے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے درے کی للکار کو زمین نے قبول کیا ہے، جن کی آواز کو
ہوائیں شمال جنوب مشرق مغرب تک لے کر گئی ہیں۔ فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ جن کے پیغام کو ہواؤں نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ جن کے درے کی للکار کو زلزلے بھی قبول کیا ہے۔ فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ قرآن پاک میں کل 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ مدینہ یا مکہ کی سرزمین پر فاروق اعظم جو زبان سے بولتے تھے اللہ کا آسمان سے قرآن بن کر زمین پہ اترتا تھا۔ فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ مدینہ المنورہ کے پہاڑوں سے نکلنے والی آگ کی طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کپڑا دیا، فرمایا کہ یہ جو پہاڑوں سے آگ نکل رہی ہے اسے جا کر کہہ دو کہ یہ فاروق اعظم نے بھیجا ہے، اور یہ کپڑا تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ فاروق اعظم نے دیا ہے، جہاں سے آگ نکل رہی ہے تو وہاں واپس چلی جا۔ فاروق اعظم کے کپڑے کو دیکھ کر مدینہ سے نکلنے والی آگ واپس چلی گئی۔ 1500 سال گزر گئے ہیں، آج بھی وہ آگ نہیں نکلی اور قیامت تک نہیں نکلی۔ یہ فاروق اعظم کا کمال تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جس کے بارے میں علامہ عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر بولے تو قرآن بن جائے اور عمر تولے تو رب کا میزان بن جاتا ہے۔ انصاف ایسا کیا کہ اگر کوئی چیز تولے تو میزان بن جائے اور اگر بولے تو بولو کیا؟ رب کا قرآن بن جائے۔ پھر مشکات شریف کی حدیث میں آیا ہے، جناب رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جو اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ او میری امت کے لوگوں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ فاروق اعظم ہے کہ جس سے رب ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی قربانیاں، جن کا اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا، یہی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب غزوہ احد کا مارکا پیش آیا تو سب سے پہلے ابو سفیان نے میدان میں آ کر کیا جملے کہے تھے؟ این محمد و این ابو بکر و این عمر، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ تو اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اسکت یا عمر اجلس ہناک، بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا جواب دینے کا۔ تو اس کے بعد پھر ابو سفیان نے کہا قد قتل محمد، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ افواہیں مکہ کی سرزمین میں پھیل گئی، شیطان نے بھی پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد تیسری آواز آئی کہ ہمارا بت حبل یہ زندہ ہو گیا، بت والے زندہ ہو گئے اور نعوذ باللہ محمد والے سارے کے سارے ختم ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ جب یہ آواز میرے نبی کے کان میں پڑی تو فاروق اعظم کو اٹھایا، آقا نے فرمایا عمر اٹھ جا، اس ابو سفیان کو جواب دے، میں نے تجھے اسلام کی بلندی کے لیے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ یہی فاروق اعظم تھے جنہوں نے سب سے پہلے احد کے میدان میں اگر ابو سفیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے اسے جواب دیا تھا تو سارے صحابہ میں یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ابو سفیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ او ابو سفیان، تو کہتا ہے کہ ہمارے بت زندہ ہیں اور مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ میں 300 بت ہمارے خدا ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ لنا عزا ولاکم، ہمارا بت عزا ہے تمہارا بت عزا نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے جواب دیا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا مددگار خدا نہیں ہے۔ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، وہ تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ فاروق اعظم آج برابر کام ہو گیا ہے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، آج احد میں ہم نے تمہارے 70 شہید کر دیے ہیں، کام برابر ہو گیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابو سفیان، میں مانتا ہوں
کہ بدر میں ہم نے تمہارے 70 مارے تھے، آج احد میں ہمارے 70 شہید ہو رہے، لیکن مرنے والوں میں اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے کہ تمہارے مرنے والے مر کر جہنم کے وارث بنے ہیں، ہمارے مر کر جنت کے وارث بنے، ہمارے مر کر جنت الفردوس میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، اللہ نے ہمیں بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہاں باتھ روم ہوا کرتے تھے، کہاں جدید نظام ہوا کرتا تھا، عورتیں جنگل کی طرف جاتی تھی قضائے حاجت کے لیے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گھر سے باہر نکلی، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی، تو ایک منافق نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھائی، تو پھر اس نے دیکھ کر دوسرے منافق کو کہا وہ دیکھو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی ہے۔ یہ آواز فاروق اعظم نے اپنے کان میں سنے۔ فاروق اعظم منصب خلافت پر بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور آنکھوں میں جلال ٹپک اٹھا کہ حضرت فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے کسی منافق کو یہ کہنے کی جرت کیوں ہو رہی ہے کہ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھائے، بھاگ کر گئے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو فرمایا کہ بھائی اپنے گھر جاؤ اور پردے سے باہر نکلو، عمر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی طرف کوئی منافق اس کے ہوتے ہوئے آنکھ اٹھائے۔ آنکھوں میں آنسو آئے اور اللہ کی طرف آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ کوئی پردے کا حکم نازل کر دے۔ یہی فاروق اعظم تھے جن کی نگاہ ابھی آسمان کی طرف تھی، واپس زمین میں نہیں لوٹی تھی۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا بنا کر فرمایا کہ وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر مجھے یہ ادا، یہ بہترین ادا فاروق اعظم کی اتنی مجھے پسند آئی ہے، اے میرے پیغمبر اپنے ایمان والی مومن عورتوں کو بھی حکم دے دو، اپنی بیویوں کو بھی حکم دے دو، پورے امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ پیغام سنا دو، جو بھی عورت گھر سے نکلے با پردہ ہو کر نکلے، کیونکہ یہ ادا فاروق اعظم کی مجھے پسند آئی ہے۔ اللہ نے فاروق اعظم کی ادا کو اتنا پسند کیا کہ آسمان سے قرآن بن کر اتار دی۔ اگر امت محمدیہ کی کسی عورت کو اگر حیا ملی ہے تو میرے بھائیوں یہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ملی، یہ فاروق اعظم کی غیرت کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر امت محمدیہ کی عورت کو حیا ملا ہے تو فاروق اعظم کی وجہ سے ملا ہے، غیرت ملی ہے تو فاروق اعظم کی وجہ سے ملی ہے، اور اگر پردہ مسلمان عورتوں کو ماں بہن کو ملا ہے تو فاروق اعظم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ نے یہ ادا اتنی پسند کی ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب سارے صحابہ کو یوں وظیفہ تقسیم کر رہے تھے، بدری صحابہ کرام کو، تو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے بہت زیادہ وظیفہ دے دیا۔ عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے بھی تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ ابا جان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اتنا وظیفہ دے رہے ہیں، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جنگ ہی نہیں لڑی، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں حصہ لیا ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر و حضر میں رہا کرتا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پہ سب سے پہلے عمل کرنے والا، مجھے تھوڑا وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بیٹے کی زبان سے یہ لفظ سنا کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے حضرت حسین کو زیادہ وظیفہ دیا، مجھے تھوڑا دیا، تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، تجھے پتہ ہے کہ حضرت حسین کے نانا محمد مصطفیٰ ہے، تیرا نانا محمد مصطفیٰ نہیں ہے، اس کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، اس کے دادا جیسا تیرا دادا نہیں ہے، اس کی دادی جیسی تیری دادی نہیں ہے، اس کی ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، اس کے خاندان جیسا تیرا خاندان نہیں ہے، اور تو فاروق اعظم کا بیٹا غلام زادہ ہو کر وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی المرتضیٰ کے بیٹے حسین جو نواسے رسول بھی ہیں، سید زادہ بھی ہیں، تو غلام زادہ ہو کر سید زادے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو امام حسین کا عظمت کا، عزت کا، دیانت کا، شرافت کا، صداقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ کو بتا دوں کہ سارے صحابہ میں
اگر کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت کی ہے، اگر احترام کیا ہے، تو سارے صحابہ میں فاروق اعظم نے کر کے دکھایا۔ خاندان نبوت کا احترام کیا ہے اور پوری امت کو۔ اب دیکھیں مسجد نبوی ہے، ہزاروں صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشورہ لیا کہ ابھی اسلام داخل ہو رہا ہے، ایمان والے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے، تو لوگوں کو نماز کا کیسے حکم کیا جائے؟ توجہ کے ساتھ سننا۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لکڑی پہ لکڑی مار دی جائے، آواز آئے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ مسجد میں آئیں گے۔ آقا نے فرمایا یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آگ روشن کر دی جائے، تو روشنی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ تب مسجد میں آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر صحابہ خاموش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز کے بعد آئے، فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو۔ سارے صحابہ نے یوں آنکھ اٹھا کر سر مبارک ان کی طرف کر کے دیکھا، فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا آقا میں رات کو سویا ہوا تھا، تو آدھی رات کے وقت نورانی شکل والا خوبصورت چمکتے دمکتے چہرے والا ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور میرے کان میں آواز دے رہا تھا فاروق اعظم اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے کلمات فرشتے نے میری کان میں کہے۔ اللہ کے نبی نے جب سنے تو فوراً حضرت بلال کو بلایا، فرمایا کہ بلال فاروق اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے اذان کے کلمات آج سے یاد کر لے، اور قیامت کی صبح تک جو اذان آج آپ کے سامنے فاروق اعظم نے دی ہے، یہی اذان آج مدینہ میں ہوگی، یہی اذان مسجد نبوی میں ہوگی، یہی اذان مکہ میں ہوگی، یہی اذان بیت اللہ میں ہوگی، یہی اذان بیت المقدس میں ہوگی، یہی اذان دنیا کے کونے کونے تک ہوگی۔ آج مسلمانوں پوری امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے کسی مسلمان کو اگر 5 وقت کی اذان ملی ہے تو فاروق اعظم کی برکت سے ملی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جس اذان کو سن کر میں اور آپ مسجد میں نہیں آتے، وہ اذان فاروق اعظم کی برکت سے مجھے ملی ہے، وہ اذان مجھے فاروق اعظم کے قربانیوں کی برکت سے ملی ہے۔ مؤذن رسول بلال بنا ہے اور اذان کے کلمات فاروق اعظم کی وجہ سے ملے ہیں۔ امت محمدیہ کو پردہ ملا ہے، عورت کو فاروق اعظم کی وجہ سے ملا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر پڑھی جانے والی 20 تراویح اور اس سے الگ 3 وتر اگر مجھے اور آپ کو پڑھنے نصیب ہوئے ہیں فاروق اعظم کی وجہ سے ملے ہیں۔ امت محمدیہ کے عادل حکمران مسلمان اگر آج بھی کسی جگہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ انصاف بھی مجھے اور آپ کو فاروق اعظم کی وجہ سے ملا ہے۔ میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو فاروق اعظم کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ فاروق اعظم ہی تو تھے جنہوں نے 10 سال منصب خلافت پر بیٹھ کر 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو فاروق اعظم کی برکت سے ملا ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جو مقام دیا، جب شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ رابع بنے، تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں یوں تشریف لائے، صحابہ کرام مجلس کے اندر ٹولے بنا کے بیٹھے ہوئے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی صحابی کی جماعت جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے، کسی صحابی کی جماعت جناب کو نماز میں شامل ہے، کوئی تسبیح کر رہی ہے، کوئی نوافل پڑھ رہے، کوئی مختلف جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مسجد میں آ کر یوں دیکھا تو ایک بے ساختہ زبان سے الفاظ نکلے، نور اللہ قبر عمر کما ینورکم مساجد اللہ، اے اللہ تو فاروق اعظم کی قبر کو بھی ایسے منور اور روشن کر دے جس کی برکت سے آج مسجد نبوی ان کے جانے کے بعد بھی اللہ کی تلاوت سے بری ہوئی نظر آ رہی ہے اور ذکر سے بری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آج بھی کوئی مسجد کے اندر ذکر کر رہا ہے تو فاروق اعظم کی قربانیوں کی برکت سے مجھے ملا ہے۔ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں تو فاروق اعظم کی وجہ سے آ رہا ہوں کہ انہوں نے دین امت تک پہنچایا، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، اور عمر بہت ہے، وقت نہیں ہے، میں سب خلاصہ کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تقریباً ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور میری جوانی ختم ہو رہی ہے، میں بیت اللہ کے اندر طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے ہوئے 7 چکروں کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جماعت میں شامل ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، وہ جگہ ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا۔ اس جگہ انہوں نے مقام ابراہیم ایک نشانی بنا دی ہے کہ کوئی بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جب بیت اللہ کے 7 چکر لگاتا ہے تو 7 چکروں کے بعد اگر وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو مقام ابراہیم پہ پڑھتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ فرمایا، آقا میں نے 7 چکر مکمل کر لیے ہیں، تو میری ایک منشا ہے، میری رائے ہے کہ ہم 2 رکعت نفل نماز یہاں نہ پڑھ لیں، مقام ابراہیم پہ نہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ تو عظیم جگہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری بات کو میں نہیں مانوں گا تو کون مانے گا؟ اللہ نے فاروق اعظم کی ادا کو ایسا آسمان پہ عرش پہ پسند کیا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جو بھی قیامت کی صبح تک حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا، عمرہ کرنے کے لیے کوئی بھی وہاں آئے گا، 7 چکروں کے بعد کوئی اگر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے فاروق اعظم جیسی 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، میں اس کا حج اور عمرہ بھی قبول نہیں کروں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی بھی امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والا 7 طواف کے چکر کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تو وہ فاروق اعظم کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی ادا پسند آئی اللہ کو، اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے مقام دیا۔ پورے قرآن میں 27 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں مدینہ یا مکہ میں فاروق اعظم جو زبان سے بولتے تھے آسمان سے اللہ کا قرآن اترتا تھا بن کر۔ یہ تو فاروق اعظم کو عظمت ملی ہے، یہ مقام فاروق اعظم کو اللہ نے دیا ہے۔ پھر اس سے آگے چلو، میں عرض کر رہا تھا بیت اللہ میں 7 چکر لگائے، دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ اللہم انی اسألک شہادت وجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے شہادت ہے تو اپنے نبی کے شہر میں آ، اے اللہ مجھے شہادت کی توفیق دے، اور شہادت بھی اسی سرزمین پہ آئے جو میرے نبی کا شہر ہے، اور جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 85 سال کی عمر تک مدینہ کی سرزمین میں کبھی جوتا پہن کر نہیں چلے۔ جاؤ جہاں آج بھی دیکھو جوتا پہن کر ہاتھوں میں موبائل ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، جوتے پہن کر صحن میں پھر رہے ہیں، انہیں میرے نبی کی مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں۔ تقدس کو اگر سمجھا ہے، اگر ان مسجدوں کی عظمت کو سمجھا ہے تو میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے، میرے نبی کے متبعین تابعین نے سمجھا ہے اس کو۔ امام مالک نے جوتا پہن کر 85 سال کی عمر تک زندگی تک نہیں چلے۔ اللہ نے کیا مقام دیا کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی زندگی میں 10,000 احادیثوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 10,000 حدیثوں کو لوگوں نے کہا، او اللہ کے بندے اتنا بڑا مقام اللہ نے تمہیں دیا ہے، پتھریلی زمین ہے، پاؤں سوج جائے گا، پتھر ہیں، یہاں شیشے پڑے ہیں، پاؤں میں زخم لگ جائے گا، جوتا پہن کر تو چلو۔ فرمایا مجھے اس میرے نبی کے شہر پہ جوتا پہن کر چلتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں اس لیے نہیں جوتا پہن کر چلتا، ہو سکتا ہے یہاں میرے نبی کے قدم مبارک لگ چکے ہوں۔ یہ مقام میرے نبی کے صحابہ کے ماننے والوں کو اللہ نے دیا ہے۔ فاروق اعظم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت آئے، شہادت کی موت، اور موت بھی وہاں آئے جو میرے نبی کا شہر ہو۔ دعا مانگ رہے ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہیں، تقریباً محدثین کہتے ہیں ذوالحجہ کی 27 یا 28 تاریخ تھی، رات کو سوئے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم اٹھے، خواب بتایا کہ میں رات کو سوئے ہوا تھا تو ایک مرغ میرے پاس آیا، اس نے 3 یا 6 اپنی چونچیں مجھے میرے جسم پہ لگائی، جس کی وجہ سے میرے جسم سے خون بہنے لگا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت آ چکا ہے۔
اور فاروق اعظم نے فرما دیا تھا کہ مجھے تو اس وقت ہی شہادت کا یقین ہو گیا تھا کہ ایک وقت جب میں، ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے تو احد پہاڑ یوں ہلنے لگا۔ آقا نے فرمایا اس کو کیا جبل احد رک جا، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری چوٹی پر ایک محمد جو سارے نبیوں کا نبی ہے وہ بھی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ بلند آواز سے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ دین یہ ہم تک ایسے نہیں پہنچا زبانیں بند کرنے کی وجہ سے نہیں۔ جس عظیم صحابی کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ مسجد اس عظیم صحابی کی قربانی کی برکت سے آباد ہے۔ فرمایا کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مجھے شہادت کا اس وقت یقین ہو گیا تھا جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ہے، مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور ایک بدبخت فیروز ابو لؤلؤ مجوسی جس کا نام تھا، اس کے ہاتھ میں زہر آلود خنجر تھا۔ صحابہ کرام کی چونکہ صفیں بہت تھی، آپ کو تب پتہ ہے فاروق اعظم نے ایسا کمال کیا تھا کہ کوئی بھی مسجد ان کے زمانے خلافت میں نمازیوں سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹی مسجد وہ بھی نمازیوں سے بھری ہوتی، جامع مسجد وہ بھی نمازیوں سے بھری ہوتی تھی۔ سارے صحابہ موجود ہیں، صفیں بہت دور تک ہیں، لمبی ہیں، وہ پہلی صف میں کھڑا ہے۔ فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا، اپنے ہاتھ میں چادر لیے ہوئے اوپر کی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہاں سے آئے۔ خنجر 6 بار حضرت فاروق اعظم کے جسم پر کیے، خون آلود ہو کر بے ہوش ہو کے مصلی رسول پہ فاروق اعظم گر پڑے۔ اشارے کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی رسول پہ کھڑا کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، کچھ چھوٹی صورتیں پڑھ کر سلام پھیرا، نماز مکمل کی، اور فاروق اعظم جناب مصلی رسول پہ زخمی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس بدبخت کو پکڑنا چاہا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس نے ان صفوں میں گزرتے ہوئے فقط فاروق اعظم کو ہی نہیں، مزید 7 صحابہ کو اور شہید کیا اور 17 صحابہ کو مزید زخمی کر دیا۔ 7 صحابہ اور بھی شہید ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم اس سے ہٹ کر الگ ہے، اور 17 صحابہ اور شہید ہوئے۔ جب جا رہا ہے بھاگ نہیں سکتا تھا، کہاں سے نکلے؟ ہزاروں صحابہ کرام کا تو یوں مجمع نماز میں کھڑا تھا۔ نماز مکمل ہوئی، ایک صحابی نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اپنی چادر اس بدبخت کے جسم پہ ڈال کر اسے پکڑا، اور اب اس نے سمجھا کہ میں تو پکڑ میں آ گیا ہوں، تو اگر کسی کو پتہ چل گیا تو فلاں جگہ سے آیا ہے تو پھر کام خراب ہوگا۔ اس صحابی رسول نے جیسے پکڑا، جس خنجر کے ساتھ اس نے فاروق اعظم کو شہید کیا تھا وہی خنجر اس نے اپنے جسم میں مارا، اور وہی جہنم رسید ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم شہید ہونے لگے۔ 1 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے، توجہ کے ساتھ سننا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، وصیتیں کی، کچھ نصیحتیں کی، اور فرمایا کہ بیٹا بھاگ کر جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور انہیں کہو تیرا بیٹا عمر کہتا ہے مجھے دیار رسول کے ساتھ مجھے سونے کی جگہ مل جائے گی، مجھے وہاں جگہ مل جائے گی۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس فاروق اعظم کے بیٹے آئے اور یہ بات کہی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر تو فاروق اعظم کو جا کے کہہ دے آج میں تجھے اپنے اس حجرے کے اندر اپنے نبی کے ساتھ تجھے جگہ کیوں نہیں دوں گی۔ ایک مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب منافقین نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے، میرا نبی بھی پریشان ہے، کون فیصلہ یہاں کرے گا؟ اس موقع پر بھی اگر کوئی وکیل بن کے آیا تھا تو فاروق اعظم ہی تو بن کے آیا تھا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ جاؤ عبداللہ ابن عمر اپنے ابو کو کہہ دو کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آج تجھے میں جگہ نہیں دوں گی تو جگہ کس کو دوں؟ فاروق اعظم شہید ہوئے۔ شہید ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر عبداللہ ابن عمر کو بلایا، فرمایا کہ میرا جنازہ اب جانے لگا ہے، ایک مرتبہ پھر جب میری میت وہاں رکھی جائے دفن کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پھر بھی امی عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا،
ان سے پوچھ لینا کہ امی اگر اجازت ہو تو فاروق اعظم کو دفنا دیا جائے، اس کے بعد مجھے دفنانا۔ تو آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفنایا گیا۔ تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے مجھے آپ نے جواب یہ دینا ہے، بتاؤ کہ جو شخص 10 سال حکومت کر کے اپنی جبرن زمین ہی کسی جگہ نہ خرید سکا اور اپنی قبر کے لیے جبرن کسی سے زمین نہ لے سکا، اس نے 10 سال اپنے منصب خلافت میں رہ کر کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا؟ بولو، جو اپنی زمین ہی نہیں خرید سکتا تھا دفن ہونے کے لیے، جو پوچھ رہا ہے کہ اگر اجازت ہو، وہ امیر المومنین کہ جب منصب خلافت پر بیٹھا تھا تو کسی شیر کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اگر ایک کنواں کسی زمین پہ ہوتا، اسی جگہ شیر بھی پانی پیتا تھا، اسی جگہ بکریاں بھی پانی پیتی تھی، اسی جگہ بھیڑیے بھی آ کر پانی پیتے تھے۔ شیر کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی جو ہے وہ جانور کو کھا جاؤں، اسے بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس کائنات کے اندر فاروق اعظم جیسے جرنیل موجود ہے۔ فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد ایک بچہ روتا ہوا آیا مدینہ میں، کہا امی آج بکری کو شیر کھا گیا۔ اچھا، ماں رونے لگی، کہاں ایسے نہیں کھا گیا، ہو سکتا ہے کہ آج فاروق اعظم دنیا کو چھوڑ کر جا چکے، اس لیے آج شیر کو جرت ہے کہ وہ بکری کے بچے کو کھا رہا ہے۔ فاروق اعظم دنیا سے گئے، جب جنازہ اٹھا تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اولاد مرتی ہے، ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ دنیا سے جاتی ہے، اولاد روتے ہیں، بھائی جاتا ہے، بہنیں روتی ہیں، بہنیں جاتی ہیں، بھائی روتا ہے۔ فاروق اعظم کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب مدینہ کی گلیوں سے جنازہ اٹھا، آج بھی پورا مدینہ رو رہا ہے، پورا اسلام رو رہا ہے، قیامت تک پورا مدینہ بھی روتا رہے گا، پورا اسلام بھی روتا رہے گا۔